کہا کہ یہ ڈیفینڈ پروٹیکٹ اور پرزرو نہ کر سکے کانسٹیٹیوشن کو. ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 248 ہے which gives immunity to the executive, the president, the prime minister, the governors, the chief ministers, federal and provincial ministers, that they are not answerable to any court for exercise of powers and performance of their functions. ہمارے جو سارے قوانین بنتے ہیں اس میں بھی یہ شکیں ہوتی ہیں ساری جو اسمبلیز بناتی ہیں. بٹ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. اگین ایگزیکٹو کو ویکن کرنا ہے آپ نے تو ایک پورا طریقہ کار نکالا. اس وقت ہماری اسمبلیز کے میرے پاس نمبرز اس وقت یاد نہیں, ٹائم ہوتا تو شاید وہ ٹوٹل دیکھ لیتا, بٹ میں سیفلی کہہ سکتا ہوں خاص طور پہ اپوزیشن کے کم از کم 50% ممبران کے اوپر کسی نہ کسی جگہ پہ کیسز چل رہے ہیں. ہماری ساری گورنمنٹ کے ایگزیکٹو پہ کیسز چل رہے ہیں ان پرفارمنس آف آر ڈیوٹی. I'm facing cases. It was kind of you to call me here. I'm on the accusation cases, will probably be appearing in front of you. But آپ نے اس طریقے سے ویکن کیا ہے اور ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ سچویشن آ گئی ہے. اور فیض صاحب کا ایک اور شعر یاد آ جاتا ہے اسی ریلیونس سے کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. اور اگر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں, اگین سر آئی نو آئی مے بی ٹریڈنگ آن uncharted territory here. I don't know what has happened to me, but a lot has happened in the last 20 years that I've been in politics, and I've become used to such things. So, کچھ اگر کہو بہت ہی احترام سے ہمیں وہ کنٹمپٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کنٹمپٹ ہو جائے گی. میری حالت یہ ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جو گزرا قانون کے ہوتے ہیں, اگر کوئی بات کہہ دو تو پیچھے سے ابھی مجھے پتہ نہیں مرتضی پیچھے آ کے کوٹ کھینچنے لگے کہ جی آپ یہ نہ کہیں یہ چیزیں کہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں. لیکن یس وی آر ہٹ ود دیز تھنگس. اور یہ فینومینا جو کہ سوائے میرا خیال میں بھی اگین آئی ایم رانگ, آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف لا, ان موسٹ ڈیولپڈ جوڈیشریز کنٹمپٹ کے قوانین ختم ہو گئے. برطانیہ میں 80s میں ایک فیمس اسپائی کیچر کیس ہوا تھا. اس میں وہ بڑا ان کا اخبار ہے ڈیلی مرر, اس نے 3 آنریبل لارڈشپس کے الٹی تصویریں چھاپ کے اور اس کا کیپشن دیا تھا یو اولڈ فولز. اس وقت لارڈ ٹیمپلٹن تھے, ان سے لوگوں نے اپروچ کیا کہ دیکھیں, انہوں نے کہا جی میں کنٹمپٹ پروسیڈنگز نہیں کروں گا. اس لیے پارٹلی یہ ٹھیک ہے آئی ایم اولڈ, سو دیر از نو ڈینائنگ دیٹ. باقی ان کے خیال میں آئی ایم اے فول, آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم, بٹ دیٹس فار پیپل ٹو ڈیسائڈ, دیٹس سمپل پرسپشن. بٹ آئی وونٹ اسٹارٹ کنٹمپٹ پروسیڈنگز فار دس. اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دس weakens in my opinion both the legislature. So what I'm saying is that sometimes the institutions play against other institutions. This weakens judiciary, this weakens executive. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جیسے ابھی میں نے کہا جوڈیشل کی ویکن کرنے کی ادارے, اگین ایٹ سم ٹائمس the judiciary is used to weaken the executive, to weaken the legislature. Again, sir, you are here, so I take the liberty of quoting from one of the judgments. Mr. Mansoor Ali Shah Sahab ki, it's judgment اسی سال کی ہے. دس واز ریگارڈنگ کسی شخص کو اس نے چیلنج کر دیا کہ مجھے نوکری سرکار نے نہیں دی, مجھے فلانے ڈپارٹمنٹ میں نے انٹرویو دیا, ٹیسٹ دیا تھا, مجھے نوکری نہیں دی گئی, اور وہ کورٹ چلا گیا.
ایسے ہمارے یہاں روز درخواستیں آتی ہیں، ویسے اس ٹائپ کی نوکری دے دو، ہم دے دیتے ہیں، ادروائز کنٹمپٹ ہو جاتی ہے ہمارے اوپر. لیکن سر جو میریکل کی بات کر رہے تھے اور آگے بھی جا کے بات کروں گا، میں یہ پڑھ دیتا ہوں. And I quote from this judgment in when judiciary encroaches upon the domain of the executive, as in this case, where the learned judge disregarded the eligibility criteria and the recruitment policy of the executive authority and assumed the functions of the executive, it is said to commit judicial overreach, which occurs when courts act beyond its jurisdiction and interferes in areas which fall within the executive and or legislature's mandate. Through such interference, the court violates the doctrine of separation of powers by taking on the executive functions upon itself. The instant case is basically you get the idea کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. So this has been acknowledged by the judiciary itself. Yes, there is judicial overreach. Yes, sometimes they do encroach the domain of the executive and the legislature. And in my opinion, یہ تینوں ستون جو ہیں ان میں سے ایک بھی ویکن ہوگا تو ہم تینوں اپنی وہ ڈیوٹی ٹو پرزرو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکیں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تینوں ایک ساتھ ہوں. میں نے بات کی ایگزیکٹو کی، میں نے بات کی لیجسلیچر کی، جوڈیشری پہ آ جاؤں. آج بہت خوشی ہوئی. ہرڈ اسپیچ آف دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ان این ایونٹ ان لاہور. بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے بڑا اسٹرانگلی کہا کہ جی ہم پریشر نہیں لیتے، ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے. اور انہوں نے آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ اگر کبھی کسی نے ایسی کوشش کی تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن ہم یہ پریشر اور ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ویری ویری ویلکم ورڈز فار جو مجھے آج سننے کو ملے. میں اپنے لیے یہ نہیں کہہ سکتا. میں آئی ایم پارٹ آف دا لیجسلیچر. آئی ایم ایکچولی ویئرنگ ٹو ہیٹس. آئی ایم پارٹ آف دا لیجسلیچر. آئی ایم آلسو پارٹ آف دا ایگزیکٹو. آئی کانٹ سے فار مائی سیلف آئی ایڈمٹ کہ میں ڈکٹیشن نہیں لیتا، میں پریشر نہیں لیتا. لیکن اٹ از ویری ہارٹننگ ٹو لرن دیٹ دی تھرڈ پلر آف دا اسٹیٹ ڈز ناٹ ٹیک ڈکٹیشن اینڈ ڈز ناٹ ٹیک پریشر. اور اسی سے میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں جاتا ہوں کہ آئین کے اندر کہا گیا ہے کہ پرزرویشن آف ڈیموکریسی. چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور یہ بھی ہماری ایک ریسپانسبلٹی ہے آئین کے پریامبل میں پرزرویشن آف ڈیموکریسی. اور اگین جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک پیپر مجھے نظر سے گزرا which he wrote. I believe he was not, I'm sure he was not a judge at that time. He was advocate of the Supreme Court. اور اس کا ٹائٹل تھا Salvaging Democracy, Judiciary Our Last Hope. اور I'll just quote a few paragraphs from that article that he wrote, a paper that he read. And I quote, "In the past, the judiciary has failed to honor democracy by allowing undemocratic traditions to take root. However, the past must not hamper our future. In future, the judiciary will have to step out of its colonial formalism and traditional common law conservatism and translate itself into a robust, enlightened and progressive judiciary." یہ جسٹس صاحب نے کہا تھا، ایڈوکیٹ منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا. اینڈ the conclusion of this paper was if the judiciary is prepared to take the challenge and if the Supreme Court is willing to lead the way to preserve, protect and defend the Constitution by going the extra mile, we can hope to salvage democracy. Sir, I've told you, I'm part of the executive, I'm part of the legislature. I don't feel confident enough. But آپ سپریم کورٹ جب
carry hai, and you yourself have said this, we are looking towards Supreme Court and will lead the way, so we will follow. The legislature will follow, the executive will follow. اور اپنی یہ بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر فیض کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. اگر آج اوج پہ ہے تالا رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لہر و نہار رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ علاج ہمارے پاس ہے. ہم یہ تینوں ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر مل کے ہمارے ملک میں جو 4 دن کی خدائی والے ہیں ان سے اپنے آئین کو اپنی پوری طاقت میں واپس لا سکتے ہیں. بفور آئی اینڈ جو ادھر بلایا گیا تھا، سیکٹری صاحب نے بات کی تھی، 2-3 چیزیں تھیں میں نے نوٹ ڈاؤن بھی کی، اور اصل میں آپ وکیلوں نے اپنا ایک ایجنٹ ہمارے بیچ میں بٹھا دیا ہے. مرتضی وہاب صاحب جہاں بیٹھتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. پھر ہمارا پیپلز لائر فورم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ نہ صرف مجھے بلکہ پوری کابینہ کو کنونس کر لیتا ہے بڑی جلدی سے. تو جو ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ جی سندھ کے سارے وکلا کی ہیلتھ انشورنس کا کوئی انتظام کیا جائے، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اور اس ماشاءاللہ کے دوران وہ جو 2 کوالیفیکیشنز میں نے بتائی تھی وہ بھر کے 7 ہو گئی. اب مجھے صادق، امین اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے، اور میرے لیے کوئی اور فیصلہ کرے گا کہ میں اسلامی تقاضے پورے کرتا ہوں یا میرے اچھے کیریکٹر کا ہوں کہ نہیں ہوں. اور میرے جو مجھے ووٹرز ہیں وہ نہیں کریں گے، ان سے پہلے میرے سے یہ سوال ہو جائے گا. اور جو ڈسکوالیفیکیشن تھی جو میں نے بتایا 4 تھی، وہ بھر کے honorable judges are sitting here, the legal community is here. You won't even remember how many they are because they keep adding on to it. Now they're 16 disqualifications کر دی ہیں. جو ہمارا اوریجنل ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا 1976 کا، اس کے اندر صرف 3 چیزیں ریٹرننگ آفیسر دیکھتا تھا اپنی اسکروٹنی کے لیے. میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ لیجسلیچر کو ویکن کیسے کیا گیا، سو دیٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اور اس میں کیا تھا کہ ایک تو وہ چیک کرے کہ میں کوالیفائڈ ہوں یا نہیں ہوں، کوالیفیکیشن کی میں نے بتا دیا کہ کیا تھی. دوسرا کہ میرا پرپوزر یا سیکنڈر وہ کوالیفائڈ ہے ٹو پرپوز اور سیکنڈ می یا ناٹ. اور تیسرا تو ایک ڈپازٹ دینا ہے. یہ 3 چیزیں وہ دیکھتا تھا اور وہ آپ کے نامینیشن پیپرز اپروو یا ڈس اپروو کرتا تھا. فردر ٹو دیٹ آگے چلیں آپ. جو اب 2017 کا لیٹسٹ ہمارا الیکشن لا ہے، اس کے اندر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، ایف آئی پلیز اسپیس دے دیجیے گا پلیز.